أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الذين هم يراءون ويمنعون شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو پھر تباہی اور ہلاکت ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔
جزاک اللہ. السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر ہیں, خیریت سے ماشاء اللہ؟ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جزاک اللہ اللہ. تعالیٰ آپ کو صحت اور ایمان کے ساتھ رکھے, ہم سب کو جزاک اللہ. الہ صحت آمین. ایمان کے ساتھ رکھے. الہ آمین انشاءاللہ. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا بھر میں جو ناظرین ہیں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ساری تعریفیں, تمام حمد و ثنا, سب مدحتیں اس خدائے بزرگ و برتر کے نام کہ جس کے قبضہ قدرت میں تمام جہانوں کے تمام نظام. درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی آل اور ان کے اصحاب پر. دنیا بھر میں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں سب کی خدمت میں سلام عرض ہے. اور آج 10 رمضان المبارک ہے, یعنی کہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے. آج ہم آخری دن گزار رہے ہیں رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا, اور ابھی کل کی ہی تو بات لگتی ہے کہ اس ماہ مبارک کا آغاز ہوا تھا. اللہ تعالیٰ اس سفر کو آسان بنائے سب کے لیے انشاءاللہ. ظاہر ہے بہت کربناک صورتحال ہے, ایک خاص ماحول میں اس دفعہ رمضان المبارک کا آغاز ہوا ہے, اور نہیں معلوم کہ اب یہ ماحول کب تک چلنا ہے. آپ عالمی میڈیا اٹھا کر دیکھیں, مختلف ڈاکٹر سے بات کریں تو بالکل ایک انسرٹنٹی کی صورتحال ہے. آپ کو یہ تجزیہ بھی ملے گا کہ ہو سکتا ہے بس کچھ دنوں میں اس کی پیک ختم ہو جائے, کرونا وائرس کی میں بات کر رہا ہوں, اور یہ معاملہ بہتر ہونے والا ہے. اور آپ کو یہ تجزیے بھی ملیں گے کہ بالکل عین ممکن ہے کہ یہ معاملہ اگلے 4 مہینے جاری رہے, 6 مہینے جاری رہے, 12 مہینے جاری رہے, 24 مہینے جاری رہے, 2 سال جاری رہے. کچھ نہیں معلوم اس حوالے سے. میں نے عالمی میڈیا پر یہ تجزیہ خود دیکھا کہ بہت ممکن ہے کہ ہم ایک ایسے, یعنی جس طرز کے ماحول میں ابھی زندگی گزار رہے ہیں یہ ایک نیو نارمل ہو جائے, یعنی یہ بس یہی طرز زندگی ہو جائے اگلے 24 ماہ کے لیے, کہ جہاں پر پھر آہستہ آہستہ معمولات زندگی بھی سب کو بحال کرنے پڑیں گے, کیونکہ ظاہر ہے کاروبار کتنا عرصہ بند رہا جا سکتا ہے, لیکن پھر اسی انداز سے زندگی گزارنی پڑے گی. ایسے ریسٹورنٹس ہوں گے کہ جہاں کا نارم یہ ہوگا کہ ایک ٹیبل بھری ہوئی, پھر ایک ٹیبل کا فاصلہ, پھر دوسری ٹیبل بھری ہوئی. ایسی فلائٹس ہوگی کہ جہاں پر ایک سیٹ اور پھر 2 سیٹوں کا فاصلہ اور پھر ایک سیٹ. یہ بھی ممکن ہے, کچھ نہیں پتہ. اور ساتھ ہی انسان کو اپنی حیثیت کا, اپنی اوقات کا بھی اندازہ ہوا ہے. ایک بار پھر ویسے ہی ہو جانا چاہیے لیکن پھر ہوا ہے کہ وہ دنیا کہ جس نے چاند کو تسخیر کر لیا, اور ایٹمی دنیا, ایٹمی سائنسدان, یہ فلاں فلاں آپ جو کہیے وہ ہے, وہ دنیا اس وقت جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں ایک نا نظر آنے والی شے کے آگے بے بس ہے, ٹھپ ہے, بند ہے. بڑے بڑے ورلڈ پاورز سب اس کے آگے بے بس ہیں, بلکہ بڑی بڑی طاقتوں کو خود اپنی جانوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ کوئی ICU میں ہے اور کوئی کہاں ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے بہت گڑ گڑا کر یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد اس سارے معاملے کو آسان کر دے. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں, آپ سے کچھ لمحات قبل, آپ سے کچھ گھنٹوں قبل اسی شہر کراچی میں ایک بہت کربناک واقعہ پیش آیا کہ جس میں ایک صاحب جو کہ خود ڈاکٹر ہیں, جو کہ خود اس فیلڈ سے وابستہ ہیں, جن میں کرونا کی تشخیص ہوئی آج سے 3 روز قبل. ان کی طبیعت پھر بگڑی, ڈاکٹر ہیں وہ, ڈاکٹر تھے وہ, اب اس دنیا میں نہیں ہیں. ان کی طبیعت بگڑی, طبیعت ناساز ہوئی, اور وہ اس شہر کی سڑکوں پر 2 گھنٹے تک ایمبولنس پر یہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, اس اسپتال سے اس اسپتال, اس اسپتال سے اس اسپتال جاتے رہے, دھکے کھاتے رہے, کیونکہ کسی بھی اسپتال میں وینٹیلیٹر کی اویلیبلٹی نہیں تھی. یہاں تک کہ وہ شخص واپس آ گیا اپنے گھر پہ, وینٹیلیٹر کی عدم دستیابی کی وجہ سے وہ شخص واپس آ گیا اپنے گھر پہ. اور یہ میں کسی اندرون سندھ یا پنجاب, ڈیرہ مراد جمالی, ڈیرہ اللہ یار, انجمن پنجاب کی بات نہیں کر رہا, شہر کراچی کی بات کر رہا ہوں. اب آپ بلوچستان کی اگر مثال لے لیں تو مجھے ابھی لیٹسٹ تو نہیں پتا, چونکہ میں 11 آر کے بجائے شان رمضان میں مصروف ہو گیا. تو پورے بلوچستان میں صرف جو ٹیسٹنگ فیسلٹی تھی, صرف ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹی, علاج کی نہیں, صرف ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹی صرف اور صرف کوئٹہ میں تھی پورے بلوچستان میں. یعنی ڈیرہ اللہ یار میں اگر کسی آدمی کو چھینکیں آ رہی ہیں, طبیعت خراب ہو رہی ہے, تو پہلے تو کوئٹہ پہنچے تو شاید ٹیسٹ ہو جائے, علاج نہیں. لیکن میں اس ڈیرہ مراد جمالی اور ڈیرہ اللہ یار کی بات نہیں کر رہا, ابھی میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, اب سے کچھ گھنٹوں پہلے کی بات کر رہا ہوں, جہاں ایک ڈاکٹر نے اس انداز سے تمام شہر کے بڑے اسپتالوں کے دھکے کھا کر بالآخر واپس اپنے گھر آ کر سسک کے تڑپ تڑپ کے جان دے دی ہے, اب سے کچھ دیر پہلے. تو یہ بہت کربناک صورتحال ہے, یہ بہت خطرناک صورتحال ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اپنے حبیب کے صدقے میں, شہداء کربلا کے صدقے میں, اپنے اہل بیت کے صدقے میں آسانیاں فرمائیں. چونکہ ہمارا تو جو ہیلتھ سسٹم اور سارے معاملات ہیں, اگر یہ چیز تھوڑی سی اور بڑھ گئی
تو دنیا کی بڑی بڑی معیشتوں کا یہ حال ہوا ہے کہ وہاں کے اسپتالوں میں وہاں لٹرلی ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر جب یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ مریض کے بچنے کا چانس 60% ہے، اس کا بچنے کا امکان 70% ہے، تو 60% کو تو مر جانے دو، جو جس کا امکان بچنے کا زیادہ ہے اس کو ہم وینٹیلیٹر لگا دیتے ہیں، جس کا مرنے کا امکان بہت زیادہ ہے اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، جس کا ہمیں چانس ہے کہ شاید یہ بچ جائے گا اس کے علاج کی کوشش کر لیتے ہیں، کیونکہ علاج ان دو میں سے کسی ایک کا ہی ہو سکتا ہے۔ اس وقت دنیا بھر میں ہو رہا ہے اور اس وقت کراچی میں ہو گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ایسی مزید خبریں ہمارے سامنے نہ آئیں انشاءاللہ۔ قاری صاحب آپ بھی تلاوت کلام پاک فرماتے ہیں روزانہ، دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آسانیاں فرمائیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے جلد چھٹکارا حاصل کرے۔ الہ آمین، الہ میں نے آپ سے عرض کیا میری اپنی بھی خاندان میں اس وقت ایک صورتحال ہے کہ جہاں میری جو مامی ہیں وہ اسی مرض سے لڑ رہی ہیں کورونا کے، اور اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں وہ۔ آپ سب لوگ پلیز ان کے لیے بھی دعا کیجیے گا، زبیدہ نام ہے ان کا، اور تمام تر لوگوں کے لیے دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے۔ بڑا مشکل وقت ہے۔ دعا کے میں 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں، آپ سب مل کے درود پاک پڑھ لیجیے گا۔ اللہم جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ، دکھا دے الہی رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا، بلاؤں سے ہم کو سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم سب کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب کے ساتھ نشست، بریک کے بعد۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں